قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ ارادہ فرماندا ہے اے نبی دے گھر والے ہو، اللہ تواڈے تو رجس دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور توانو ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے دا حق ہے۔ ہوڑی آندے سبحان اللہ۔ ترجمہ ایک باری پھر سنو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ ارادہ فرماندا ہے اے نبی دے گھر والے ہو، اللہ تواڈے تو رجس دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور توانو ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا حق ہے۔ پہلے میں ترجمہ کیتا سی ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے دا حق ہے۔ بسا اوقات علماء کرام اس تے تقریر کر دینے تے انما تو شروع کر دینے، میں تقریر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تو شروع کرنی ہے، توجہ میرے وجہ۔ ترجمہ کیتا جاندہ ہے ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے دا حق ہے، اور میں دوسرا ترجمہ عاشقاں والا کیتا ہے ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا، اچھی بولو، حق۔ پاک کرنے تے رکھنے چ بڑا فرق ہے، توجہ توڑی میرے وال ہوئے پھر گل دی سمجھ آئے گی۔ پاک کرنے تے رکھنے چ بڑا فرق ہے۔ کپڑے نو نجاست لگ جائے تے کپڑا پاک کری دے، جسم نو نجاست لگ جائے تے جسم پاک کری دے، پر مسجد پاک رکھی دیئے۔ پتہ نہیں کیڑا میرے جملے سمجھا یا کیڑا نہیں، میں جملے پھر دیاں تو انہوں پھر جملے عرض کراں تو اڈے سامنے کو ہوں ہاں تے کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا حق ہے۔ میں عرض کیتی ہے پاک کرنے تے رکھنے چ بڑا فرق ہے۔ کپڑے نو نجاست لگے تے کپڑا پاک کری دے، جسم نو نجاست لگے تے جسم پاک کری دے، پر مسجد پاک رکھی دیئے۔ رب کائنات نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اوہ نبی دے گھر والے آیت تطہیر نازل ہون تو پہلے بھی پاک سن، اساں بعد وچ بھی پاک رکھیا۔ توجہ ہے، پہلے بھی پاک سن بعد وچ بھی پاک رکھیا۔ یہ دیکھتے میں دلیل پیش کرنا، اللہ نے قرآن ایک فرمایا عنکم الرجس، پہلا رجس کی ہے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے علیکم المیتۃ والدم، مجھے تو پوری آیت ہے نا، علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تواڈے تے مردار حرام، تواڈے تے خون حرام، تواڈے تے خنزیر دا گوشت حرام، تواڈے اتے او ذبیحہ حرام جدے اتے اللہ دا نا ذکر نہ کیتا گیا ہو۔ یہ پوری آیت دا ترجمہ، لیکن چونکہ میں گل ماں حاصل کرنی میں پاک رکھے تے گل کر رہے ہیں۔ فرمایا پہلا رجس ہے، اللہ فرماندہ تواڈے تے مردار حرام ہے تے تواڈے تے خون حرام۔ اگر تے اس کو پہلے میرے تو پہلے اگر تے تساں کسے کو استنباط استخراج اس آیت تے سنیا تے پھر تسی نہیں بولنا، تو انہوں قسم لگے تے جے نہیں اگے سنیا تے پھر داد ان جاؤنی چاہی دیئے، میں نو پتہ لگے دیوانے علم بھی سننا جان دے۔ آپ نیرے آسان شیرہ ہوتے فوکس نہیں کیتا، اسی علمی گلہ میں سننا جاننے۔ یہ ساڑھے تے فقدان ہے ساڑھے وچے، تو اسی بچے اگے بٹھا دینے، انہوں نے کی پتہ پہ قضیہ کی ہے تو کلیہ کی ہے تو ظرف کی ہے تو فعل کی ہے تو فائل کی ہے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں۔
تے جنہاں نو پتہ وہ پیچھے بہ رہے ہیں، جنہاں تقریر سننی ہے وہ سب تو پیچھے بیٹھے ہیں۔ انج نہ کریا کرو، بچیاں صرف شرارتاں کرنی ہوندیاں اور توجہ ہٹانی ہوندی، جنہاں نے گلاں سننی ہیں انہوں پیچھے بہ رہے ہیں۔ اس طرح نہ کریا کرو، آپ اگے آ کے بیان کرو، جنہ قریب ہو کے بیٹھو گے گل دی انی سمجھ زیادہ آئے گی۔ توجہ بھائی، اللہ فرماندہ علیکم المیتۃ والدم، تواڈے تے مردار حرام، تواڈے تے خون حرام۔ پتہ نہیں اس گل نو کیڑا کیڑا پہنچے گا، میں رکھے تے گل کر رہا ایسا پاک رکھے۔ اللہ فرماندہ تواڈے تے مردار حرام ہے، تواڈے تے خون حرام۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ میرے تواڈے جسم چو نکلن والا دم منسوس، او خون جنوں شریعت نے حرام قرار دیتا ہے، اگر میرے تواڈے جسم چو نکلے ایک درہم دے برابر یا ایک ہتھیلی دے برابر اگر کپڑے تے لگ جائے تے کپڑا پلید ہو جاندہ ہے، نماز نہیں ہوندی۔ رب کعبہ دی قسمیں اے کربلا دے میدان وچ حسین پاک دے جسم دے کونے کونے چو خون نکلیا، حسین پڑھ کے دسیے، ایک کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں ہوئی۔ اے پتہ چل گیا میرا تیرا خون ہو رہے، حسین دا خون ہو رہے۔ بندے سوچ دے نے پہ شیر کدوں آئے گا، بیڑا غرق ہو گیا ساڈا، یہی سن سن کے شیر کدوں آئے گا۔ ترنم میں تو انہوں کو موضوع روایتہ میں سنا کے چلا جائے نا تو تسی سبحان اللہ آکھنا، پاہمیں ہوتا گناہ ہی ہوتا ہوگا، پڑھنا لے میں سننا لے اینجی نہیں۔ تو انہوں قسم لگیا تسی حضرت بلال دے والنا سن دے ہو نا علماء کھڑوں کہ نبی پاک نے فرمایا بلال تو سب تو پہلے جنت جائیں گا۔ حضرت بلال نے عرض کی تھی حضور ہے ابو بکر تم ہی پہلا؟ فرمایا ہاں۔ عمر تم ہی پہلا؟ ہاں۔ عثمان تم ہی پہلا؟ ہاں۔ علی تم ہی پہلا؟ ہاں۔ حضور فرمایا تو میرے تم ہی پہلا جائیں گا؟ حضور ہو کہ میں؟ فرمایا میں سواری تے سوار ہوں گا تے تم وہ دی موار پھڑی ہونی ہے تے اگے اگے تم تے پچھے پچھے میں لے اے تو ساڈا حال وہ ہے ہی نہیں کتے خدا دے بندے جتے تو تم سبحان اللہ کہہ دیتے، اسے واسطے ہی آیا تاں ہی تو تمہیں سبحان اللہ کی ہے، تو سانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اے حقائق روایت نہیں، اور حقائق کے سچ ہونے میں جن نے بھی کی تھی کسی دا نام نہیں لانا تھی، خبردار بہت سارے علماء کر دیں۔ کسی بھی بندے کسی عالم دین دا سٹیج تے نام لے کے نہیں کہنا فلانا بیان کر دے جی، ہر بندے دی عزت نفس، اور خاص کر میرے سامنے تے کسی عالم دین دی بدخوئی کرنی نہیں، نہ میں کرن دینی ہے، کیونکہ میرے مسلک دا وہ کوئی بھی عالم ہے کوئی بھی خطیب ہے سٹیج تے بیٹھ کے تقریر کر دو میرے سر دا تاج ہے، میں کسی نے اجازت نہیں دیا، میں چپ خاموشی نال بیٹھنا تے سنو، کسی دا نام نہیں لینا، سارے ہی بیان کر دے، لیکن حقائق روایت نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے سب سے پہلے حضور جنت میں جائیں گے، جنت کا تالا حضور کھولے گے، اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک نبی پاک جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ انہاں غلام نو وار دیتا پہلے بولو، جتے نبی نہیں بڑھ سکتے اتھے غلام نو باڑ دیتا ہے۔ وہ نبی دی حدیث دے سامنے تے کسی صحابی دا قول آ جائے تے اسی انہوں کدی معتبر نہیں سمجھیا، اسی حقائق نو معتبر کے میں من لئی۔ اے واقعہ بالکل ہی کوئی نہیں۔ حضرت ویسے کرنی نے اپنے نبی دے عشق چ دند کڑ لے، ایک کڑ لیا پھر پتہ لگا خورے دوسرا سی، پھر دوسرا بھی کڑ لیا، پھر تیسرا کڑ لیا، پھر چوتھا کڑ لیا، پھر سارے دند ہی کڑ لیا، پھر کیلا ہونا واسطے آیا لے
اتوں ہی والے تشیع حضرات جڑے نے وہ دلیل پھڑتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی نے نبی دے عشق وچ دند کڈ لے سن تے اسی ماتم کرنے تے کیڑی غلط گل کی جواب ہے تواڈے کول؟ شریعت دے اندر دند توڑن دی شرعی حیثیت ہے موصلہ، اور موصلہ حرام ہے، اور حضرت ویسے کرنی سید التابعین نے یہ تابعیاں دا سردار ہو کے حرام دا ارتکاب کدی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ تقریراں سی سننے جے کوئی علمی گل سنا جے تک ترنم نہیں لائی تو کوئی گل سنو گے میرے ارگی ترنم کنے لانی تو اسی ڈاڈا جان دے یہ وکری گل پہ لوکاں تواڈے ذہن وچ بڑیاں گلاں پا دیتیاں بھی ہن بس رہ گیا تے ہن خراب ہو گیا تے ہن انج ہو 17 آپریشن ہو گئے نے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ میں نے پیدا کرنے والی قسم اٹھا کرنا تو اڈے علاقے چاہمیں میں بڑی دیر نہیں آیا پر میں نے پورے پاکستان وچ پڑھن دا موقع مل گیا جدوں میں اس علاقے چاں صرف اسے علاقے چاں باہر کسی علاقے چ نہیں سا جاندا پر جدوں دا میں اس علاقے چ نکل گیا پھر میں پورے پاکستان تے ہند سندھ چ پڑھیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا موقع دے دیندا ہے اس واسطے قطن طور تے بھی کسی تے غلط کمنٹ یا کسی تے سنن تے گلاں کر دینیاں ایویں گل نوں پھیلا دینا یہ حقیقت تے مبنی گل نہیں ہوندی پہلے جنی دیر تک تانوں دے تے پورا وثوق نہ ہوے۔ توجہ کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے میں عرض کر رہا کہ اگر میرے تواڈے جسم جو نکلن والا دم منسوس اگر ایک درہم دے برابر کپڑے تے لگ جائے تو میری تیری نماز نہیں ہوتی پر امام حسین باپ دے جسم دے کونے کونے چو خون نکلیا کربلا دے میدان چ حسین تے پڑھی ہے کسے نہیں آکھیا نہیں ہوئی کیوں حسین پڑھ کے دسیا اوے تواڈا خون ہو رہے میں حسین دا خون ہو رہے۔ اور یہ ہوتے میں دلیل بخاری شریف دے والے نل اور المستدرک للحاکم دے والے نل حدیث ایک کے اور بخاری شریف دے والے نل حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والے نل مرکوز ہے اور المستدرک دے اندر اس نائی دا ذکر کیتا گیا ہے جن نے حضور نو پاچھ لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں پنڈلیاں تے پچھنے لگوائے پاچھ جنوں اجامہ کہندے پچھنے لگوائے اور پچھنے اس واسطے لگوائے جاندے نے کہ جسم دا فاسد خون باہر نکل جائے جسم دا گندہ خون باہر نکل جائے پچھنے اس واسطے لگوائے جاندے میرے نبی پاک نے پچھنے لگوائے ایک پیالے خون نو اکٹھا کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر نو فرمایا انہوں باہر جا کے کتے روڑیا آپ نے پیالہ پکڑیا تے بکریاں دے واڑے وچ لے گئے ایک نظر زمین وال ویکھیا ایک نظر مصطفیٰ دے خون وال ویکھیا۔ عشق نے گوارا نہیں کیتا مصطفیٰ دا خون ہے انہوں تھلے روڑا پیالہ منہ نہ لایا تے پی لیا پہلی گل تے عبداللہ ابن زبیر نے یہ دسی ہے پر میں تے تسی پچھنے لگوائیے تے ساڈا خون پلید ہوندا ہے پر مصطفیٰ دا پچھنے والا خون میں پاک ہے۔ توجہ بلّاں اُتے جیب پھیر دے جدو اندر آئے نا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا پی آئے آئے تو اسی داد بندے نے ادو دے ہو جدو جگر تو تیر پار لگ جائے میں تسی بول دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پی آئے عرض کی تھی حضور پی آئے آقا یہ نہیں آکھیا تو قرآن نہیں پڑھیا خون حرام ہے جا کے کیا کر کے جا انگلی مار کے الٹی کر کے خون حرام رب کعبہ دی قسم بخاری دی حدیث ہے آقا نے صحابہ نے مخاطب کر کے فرمایا او میرے غلاموں جن نے جنتی ویکھنا ہوئے دے وال ویکھنا آقا دس دیتا ہے تو آڈا خون ہو رہے میں محمد دا خون ہو اور ایک قرآن دا اصول بیان کر کے پھر میں اپنی تقریر والے پاسے اگے لے کے چلنا گل اللہ دا قرآن کے اندر فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ
علماء بیٹھے قرآن کہہ رہا ہے پلیتی کولوں دور ہو جاؤ. اور یہ تو انہوں پتہ قرآن دا حکم مطلق ہے انہوں کوئی مقید نہیں کر سکتا. المطلق یجری علی اطلاق ہی مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق تے جاری رہی. اللہ فرما دیتا پلیتی کولوں دور ہو جا. ہن پاویں کوئی صحابی ہے اللہ کرے بھی گل تہاڈی سمجھے چاچے ہن پاویں کوئی صحابی ہے تے اللہ فرماندا پلیتی کولوں دور ہو جا. کوئی تابعی ہے تے حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا. کوئی تبع تابعی ہے تے حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا. کوئی غوث ہے تے حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا. کوئی کتب ہے تے حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا. کوئی ابدال ہے تے حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا. اللہ فرماندا لوگو پلیتی کولوں دور ہو جاؤ. لیکن رب دا قرآن اس آیت کی ترتیب پڑھ کے دیکھ لو. فرمایا انتم ارجسا اہل البیت اے پلیتی اہل بیت کے نیڑے نہیں جانا. اللہ دے حکم دے رہے ہیں پلیتی کولوں دور ہو جاؤ. لیکن اہل بیت نو حکم نہیں دے رہا بلکہ پلیتی نو حکم دے رہا ہے انہاں دے نیڑے نہیں جانا. ہے توجہ ہولی ہولی آنکھوں کے تو جان ہی نہ نکل جائے توجہ. بہت سارے لوگ نے جڑے کہندے نے جناب تسی شاہ صاحب سٹیج تے آ جان تے تسی ہاتھ چوم دے ہو سید زادے آ جان تے اٹھ کے کھلو جاندے ہو. انہاں شاہاں دا تے اس آیت نال تعلق ہی کوئی نہیں تے تسی سیداں دے واسطے اٹھ کے کیوں کھلوندے ہو. اس آیت دا تعلق تے انہاں سید زادے نال انہاں گھر والے نال جڑے نبی دے دور وچ. میں کہ اللہ نوں بھی پتہ سی تے لوکاں اعتراض کرنا پہ شاماں واری اٹھ دے کیوں سیداں دا ادب کیوں کر دے ہو. یہ لوکاں آکھنا ہے پر کیوں سیداں واری اٹھ دے ہو. ایسے واسطے رب کائنات نے اہل بیت دی شان بیان کرنے تو پہلے سیغہ ماضی استعمال نہیں کیتا. اے نہیں فرمایا انما اراد اللہ فرمایا انما یرید اللہ تے جتھے سیغہ مزارے آ جائے اتھے زمانہ حال بھی پایا جاتا ہے زمانہ مستقبل بھی پایا جاتا ہے. وہ رب دسنا چاہ رہا ہے رب کائنات نے انہاں نوں بھی پاک کیتا ہے جڑے نبی دے دور ہی سن انہاں نوں بھی پاک کرے گا جڑے آوندے رہن. ان کو بھی پاک کیا ہے جو نبی کے دور میں تھے. ہن توجہ کرے جے اگلے جملے انما حسرے انما کہہ کہ نا رب نے نبی دے بوئے اگے ناکا لا دیتا. ناکا سمجھ دو ناکا او بول چھڑو شہیدو ناکا سمجھ دو ناکا. یہ تے انہوں وجہ سمجھ نہیں ہونی جے کسے پولیس والے نے لایا ہوا ہے تو انہوں پتہ لگ گیا. اے میں اس سے ناکے دی گل کرن دیا. تو انہوں پتہ ناکا لگا ہوئے جنہوں دل کرے لنگن دین جنہوں دل کرے ڈاک لے. اللہ نے انما کہا کہ نبی دے بوئے اگے ناکا لا دیتا ہے کہ کوئی پلیتی نبی دا بوئا نہیں ٹپ سکتا. کوئی پلیتی نبی دا بوئا. اچھا انما حسرے تے جتھے نبوت ہے اتھے پلیتی نہیں تے جتھے پلیتی اتھے نبوت نہیں. جملے میں پھر دین لگا انما حسرے تے جتھے پلیتی اتھے نبوت نہیں تے جتھے نبوت ہے اتھے پلیتی نہیں. جن نے نبی نو پیٹ چ رکھے ہے وہ بھی پاک ہے جن نے 40 دنوں دا چکیا ہے وہ بھی پاک ہے جن نے 40 سالاں دا چکیا ہے وہ بھی پاک. سمجھ تو انہوں پھر کوئی نہیں آئی میں کیا کیا تو اڈا آجے بھی ذہن ہے بھی اجے تک اس واسے نہیں آیا ہے. گل تو اڈی اتھے ہی اڑی. اللہ اکبر توجہ ہے جی تو اڈی کیسا پاک فرمایا کیسا پاک رکھیا. بارہا مرتبہ میں روایت بیان کیتی ہے شرف اور محبت دے اندروں میں کیتی ہے در منصور دے اندروں میں کیتی ہے کہ میری تو اڈی امی جان پاک صدیق دی پاک صدیقہ بیٹی. تسی
حضرت عائشہ صدیقہ پاک دے نا تے بھی سبحان اللہ نہیں آخ دے. افسوس ہویا میں بھئی اسی تے سننی ہاں اسی نبی پاک دی آل دے بھی منن والے ہاں نبی دے اصحاب دے بھی منن والے ہاں تے نبی دی ازواج دے بھی منن والے ہاں. اگر کوئی تریجہ راہ کھڑے تو ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں ہے. توجہ تواڈی اللہ اکبر. کیسی پاکی عطا فرمائیے. حضرت عائشہ پاک کو کسی نے پوچھا کہ سیدہ کائنات دے متعلق تہاڈا کی خیال. یہ میں تانوں اگے بھی سنا چکے ہیں لیکن رویاً کرا رہے ہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. کیسا پاک رکھے. آپ فرمانے نے کہے فیاسفہا کی صفتہ بیان کرا میں فاطمہ دیاں والد الحسنہ بعد الظہر وصلہ بالعصر. فرمایا فاطمہ او پاک بی بی جنہیں زور تو بعد حسن جنے آئیں عصر دی نماز مسلے تے کھلو کے ادا فرمائی. والد الحسنہ بعد الظہر وصلہ بالعصر. فاطمہ وہ پاک بی بی ہے. پہلا کیا کیا کیف آصفہا. ان لفظاں دے وچ بڑی گہرائی چھپی. اساں تے لڑائیاں کرا چھڑیاں انہاں دا تے ککھ نہیں سی. یہ تے آپس وچ بہت سن. انہاں دی تے لڑائی بڑی سی. حضرت عائشہ کی کہہ رہی ہیں کیف آصفہا. او پوچھن والی ہے میں تینوں زہرا پاک دی کیڑی شان بیان کر کے دساں. کیڑے اصاف تیرے سامنے میں کھولاں کیڑیاں صفتہ ہو دیاں کراں. آپ فرمانیاں والد الحسنہ بعد الظہر وصلہ بالعصر. فاطمہ پاک بی بی ہے جنہیں زور تو بعد حسن جنے آئیں عصر دی نماز مسلے تے کھلو کے ادا فرمائی ہے. حضرات دی مکار توجہ کرو. حضرت امام حسن پاک دی ولادت دا دن بڑی سبحان اللہ کی میں تو آڈے کو پوچھنا کیڑا دینے. ایک کی بندے نے آکھیا باقی تو سارے چوپنے وہ بھی میری تقریر سندا تو نے آکھیا حضرت امام حسن دی ولادت دا دن تو انہوں کیوں نہیں پتا ہے. تو انہوں یہ پتا لگ گیا 3 شعبان حضرت امام حسین دی ولادت دا دن. حضرت امام حسن دی ولادت دا دن دا تو انہوں پتا کیوں نہیں. وہ علی دا بڑا پتر ہے. حسن علی پاک دا بڑا پتر. حسین چھوٹا ہے. حسن پاک اس لحاظ نال بھی حسین تو افضل ہے کہ نبی پاک دا زمانہ حسن نے حسین نالوں زیادہ پایا ہے. اے بھی راکب دوش مصطفیٰ ہے. انہیں بھی مصطفیٰ دی زبان چوس کے گڑتی لئی. اللہ دی قسم اٹھا کے کرنا سیدہ کائنات تے مولا علی انی دیر تک تیرے تے راضی نہیں ہونگے جنی دیر تک حسن حسن نہ کرے گا. تو کلہ حسین حسین کری جا لکھ باری کری جا تیرے تے بی بی پاک بھی راضی نہیں ہونا تے علی پاک بھی راضی نہیں ہونا جد تک تو حسن حسن نہ کرے. وہ دی وجہ پہ سانوں کسی نے دسیا ہی نہیں حسن ہے کون. سانوں کسی آج تک دسیا ہی نہیں کہ حسن کون. حسن ہوئے جدی زبان وچوں کدی نہ نہیں نکلی. اولی آندے سبحان اللہ. حسن ہوئے جدی زبان وچوں کدی نہ نہیں نکلی. کیوں؟ حضرت علی فرمایا وہ ناف تو لے کے سر تک حسن میری تصویر ہے. تے حسن جان دے سان وہ منہ نبی والا ہوئے تے نہ چنگی نہیں لگ دی. ایک بندہ توجہ کریا جے کوفے وچوں ایک بندہ آ گیا. کوفے چوں حضرت امام حسن ال ویکھ کے کہندا ہے یار محمد مصطفیٰ تو بعد بھی ایڈے سونے بندے مدینے چ رہندے.
تے حسن حسن دی تاب نہیں لیا سکیا تے حضرت امام حسن دے کول چلا گیا تے کسے تریجے بندے کو پوچھدا ہے اے کون ہے؟ انہاں کیا اے علی دا پتر ہے تے نبی دا دوترا ہے۔ ہن او بندہ آیا سی کوفے وچوں، او دے اندر سی حضرت علی واسطے بغض۔ اے کسے دے واسطے کسے دے اندر بغض دا ہونا اے عقیدہ نہیں، بیماری ہے۔ کی ہے اچھی بولو کی ہے بیماری۔ کسی دا پیٹ خراب ہو جائے تو کھا کھا کے اپنا نہیں کر لانی، علاج کرانا چاہیے۔ اگر کسی دے اندر کسی واسطے بغض ہے تو دا علاج کرائے، تو ساں او دے ورگیا نہیں ہونا۔ او دے اندر سی بغض حضرت علی واسطے، او ہن حضرت حسن دے سامنے حضرت علی نو بکواس کرنی شروع کر دیتی۔ جوں لگا بکواس کر، جدوں کر کر کے تھک گیا نا، حسن فرماندے نے او جے پیاس لگی ہے تے پانی پلانے ہیں، او جے بھوک لگی ہے تے کھانا کھوانے ہیں، او جے رہنا ہوئے تے کر دینے ہیں۔ کہندا یہ کیا؟ فرمایا یہی بتانا ہے جو منکرین علی ہیں، علی والے ان کو بھی پناہ عطا فرماتے ہیں۔ جملہ سنتے جلدی تختی تے لکھنا ہے۔ او پتر دے سامنے حضرت علی نو بکواس پیا کردہ ہے تے حسن پاک انہوں کی کہہ رہے ہیں اوے جے پیاس لگیا تے پانی پلانے ہیں، اوے جے بھوک لگیا تے کھانا کھوانے ہیں، اوے جے رہنا ہوئے تے کر دینے ہیں۔ میں دسنا چاہنا جڑے بکواس کرنا لیا نو انہاں دیندے نے، وہ پیار نالی یاد کرنا لیا نو کننا دیندے ہونے۔ یہ ہیں حسن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت امام حسن کھجور تے درخت دے تھلے بیٹھے نے تے حضرت امام حسن نو حضرت امیر معاویہ پوچھ دے نے امام حسن پتا جا درخت دے اتے کنیاں کھجوراں نے؟ اللہ دی قسم امام حسن اینج نہیں ویکھیا، فرمایا 24,424 کھجوراں نے حضرت امیر معاویہ بندے اتے چڑھائے، کھجوراں اتروائیاں گنوائیاں، نہ ہی ایک کٹ تے نہ ہی ایک ود، نہ ہی ایک کٹ تے نہ ہی ایک ود۔ تے حضرت امیر معاویہ مسکرا کے فرمانے علی توانوں حسن توانوں پتہ کہ میں لگ گیا؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا مینوں پتہ سی جو کہنا ہے او ہو جانا ہے، کیونکہ لوگ کی سانوں صادقین آگے۔ یہ ہیں حسن۔ بوری دا لباس پاک مسجد اچ بیٹھے نے، ایک بی بی آئی اندر بڑی، امام حسن الوے کے واپس چلی، آپ نے روکیا بی بی ارائے نا کدھر آئی سائیں تے واپس کیوں چلی ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار بڑی مفلس تے غریبڑی ہیں، پتہ چلیا سی حسن دے بوئے تے جائیں گی مشکلیں حل ہو جان گیاں، تو اڈے دروازے تے آئی ہیں، پتہ چلیا تسی مسجد چو، میں مسجد چ آ گئی ہیں، واپس اس تو چلی ہیں۔ حضور تساں تے آپ بوری پائی ہے تے مینوں کی دینا جے؟ علی دا پتر جلال چ آ گیا، اپنی تڑی زمین تے ماری، جنی مٹی تھلے آ گئی ساری سونا بن گئی۔ فرمایا اٹھا اور لے جا۔ کہندی یہ کیا؟ فرمایا یہ سخاوت ہے، یہ قناعت ہے۔ یہ ہیں حسن۔ اور حضرت امام حسن دی ولادت ہوئی ہے 15 رمضان المبارک۔ کدوں ہوئی ہے؟ 15 اولی بولے ہو 15۔ آپ فرمانے ہیں کیف یاسفھا ولد الحسن بعد الظہر وسلم العصر۔ فرمایا فاطمہ وہ پاک بی بی ہے جنہیں زور تو بعد حسن جنے آئیں، عصر دی نماز مسلح تے کھلو کے ادا فرمائی ہے۔ وہ لوگو غور نال سن لو، فاطمہ پاک وہ کون پاک بی بی ہے؟ رب کعبہ دی قسم ہے نہ روزہ ہی ٹوٹیا ہے نہ وضو ٹوٹیا۔ ولادت ہوئی ہے نہ روزہ ہی ٹوٹیا ہے نہ ہی وضو ٹوٹیا۔ یہ ہے فاطمہ۔ یہ کون ہے؟ اوڑی بولے کون ہے؟ فاطمہ۔ حضرت سید زہرا پاک دی ولادت ہوئی نا تے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ
حضرت ام ایمن نو کلیا جا جا کے نبی پاک نو دس کے آس اللہ نے تھی دیتی چوتھی بیٹی ساڑھے کرتے ایک تو دوسری ہو جائے تو بان رکھ لینے سر تے بان بان یہ تھی پھر ہو گئی اللہ دی قسم اٹھا کرنا میں ایسے کر ویکھے نے ایک تو دوسری تھی ہوئی ہے تے نون وگے لاغ بار کر دینا چل نکلے تھے تیرے کر پتر ہی نہیں ہو سکتا تو پھر تھی جمی کافرہ والا عقیدہ توڑا اولاد مرد دے مقدر ہے اور رزق عورت دے مقدر ہے اگر عورت دے آن نال تیرا رزق ود گیا تو انہوں باہر کیوں کڑنا ہوئے اپنی فکر کر تیرے مقدر ہے اولاد اگر پتر نہیں ہویا تو تیرے مقدر ہے نہیں بیوی تے دے قصور بار نہیں لیکن آج طریقہ ہی بدل گئے حضرت ام ایمن نو پیغام دے کے بھیجیا جا جا کے نبی پاک دی بارگاہ وچ پیغام لے کے جا حضرت ام ایمن دوڑ دیاں جاندیاں اگوں خزائیہ خاندان دی ایک عورت ملی جدا نا سلمہ ہے تے روک کے کہندی ہے ام ایمن کدھر جا رہی ہیں سانس پھلی ہوئی انہاں تے دس دے کدھر پئی جانی ہے انہیں آکھیا نبی پاک دے کر بیٹی پیدا ہوئی کہ میں جناب جا کے میں انہاں نو قدیش دی خبر دین واسطے جا رہی ہیں وہ دا جسم کمبیا انہیں کیا ام ایمن کی کہنی ہے پتہ ہی حالات کیسے ہیں تینوں اپنی جان دی فکر کوئی نہیں ہو سکتا ہے اگر خبر دین جائیں ہوتے خزائیہ خاندان دی عورت سلمہ یہ نبی پاک دی چوتھی بیٹی ہے جدو نبی پاک دی پہلی بیٹی پیدا ہوئی میں خبر دین واسطے چلی حال کی ہے ایک قدم اکے پوٹ دی ساں دو قدم پچھے چلی جان دی ساں پھر بینوں ڈر لگ دا سی پتہ نہیں کی بنے گا جدو نبی پاک دی بار کے جا گئی آکے خبر سنائی آقا اٹھے نلین نہیں پائے آقا دوڑنا شروع کیتا میں پچھے پچھے آقا یکے یکے جدوں گھر آ گیا نبی پاک نے اپنی بیٹی نو چکیا چک کے چوم کے سینے نہ لایا فرمایا خدیجہ اے نہ سوچی میرے کر زحمت آ گئی اے خدیجہ اے بچی تے رب دی رحمت بن کے آ گئی ہے یہ زحمت بن کے نہیں آئی یہ تے رب دی رحمت بن کے آ گئی حضرت ام ایمن کہندیاں نے پھر نبی پاک نے اپنی بیٹی دے پیدا ہونے میلاد کرایا وہ مکے دے اشراف نو آقا اکٹھیاں کر کے فرمایا وہ لوگو وہ بچی پیدا ہوئے زدہ درگور کر دے ہو اے بچی تے رب دی رحمت بن کے آؤں دیجے زحمت بن کے نہیں آؤں دی حضرات و گلہ کری جاندی ہے وہ لوگو وہ خزائیہ خاندان دی عورت سلمہ روئی جاندی ہے حضرت ام ایمن پوچھیا سلمہ رونی کیوں ہے انہیں کیا اس واسطے رونیاں میریاں 6 بچیاں پیدا ہویاں میرے خامد زندہ درگور کی دیاں میری گود بچیاں کھڑان واسطے ترستی رہی ہے آج رونی اس واسطے اگر خامد ہوئے محمد ورگا اگر باپ ہوئے تے محمد عربی ورگا اگر خامد ہوئے تو محمد عربی ورگا اگر باپ ہوئے تو محمد عربی ورگا جنہیں تیاں دا مقام دا چھڑے جنہیں عورت نو مقام دے چھڑے حضرات ان توجہ کرو حضرت ام ایمن پاک پیغام لے کے آقا دی بارگاہ جا گئیاں سرکار نے بچی دی خبر سنی ہے وہ لوگو آقا اپنے گھر وال دوڑے حضرت ام ایمن پچھے آقا نے آ کے بچی نو اٹھا کے منہ متھا چمیا چم کے فرمایا خدیجہ اے نہ سوچیں یکے بات دیگرے
بچیاں پیدا ہو رہی ہیں. اے خدیجہ اے بیٹی رب کائنات نے ایسی عطا کیتی ہے. اے کائنات دے بڑیاں دے گھراں وچ بیٹیاں پیدا ہون گیاں پر رب کائنات نے جڑی بیٹی تینوں عطا کیتی ہے کائنات وچ اے دے ورگی کوئی بیٹی نہیں آ سکتی. بیٹی ورگی کائنات تے کوئی بیٹی نہیں آ سکتی. پھر حضور نے نام رکھا فاطمہ. فاطمہ فتیم بچوں نکلے. یہ معنی ہے دور کرنا، جدا کرنا. فرمایا الفاطمہ تو احسنت فرجہا ومحرمہ اللہ ذریتہا عن النار. فرمایا فاطمہ نام اسی لیے رکھا ہے کہ فاطمہ خود بھی جہنم سے دور ہے اور اللہ نے اس کی اولاد کو بھی جہنم سے دور فرما دیا. اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے. اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے. اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے. اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے. اور بابا ہے نبی تیرا شوہر ہے ولی تیرا. بابا ہے ولی تیرا شوہر ہے ولی تیرا. حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جمر ہے. حسنین کے ماتھے کا تو ہی تو جمر ہے. حسین سے مہدی تک، حسین سے مہدی تک تیرا ہی عطیہ ہے. حسین سے مہدی تک تیرا ہی عطیہ ہے. اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے. فرشتوں میں جو تقویٰ ہے، حوروں میں جو نفاست ہے. فرشتوں میں جو تقویٰ ہے، حوروں میں جو نفاست ہے. فاطمہ زہرا یہ تیرا ہی عطیہ ہے. فاطمہ زہرا یہ تیرا ہی عطیہ ہے. حضرات دی مکار توجہ کرو. اے نبی پاک دی پیاری بیٹی ہے جدی پرورش نبی دی گود چو رہی. علماء فرما دینا اے رب کائنات دے محبوب دے مشابہ سب تو زیادہ گفتار اندر، رفتار اندر، کردار اندر جنہیں فاطمہ پاک اینا کوئی بھی کوئی نہ، کیونکہ پرورش کرنے والے مصطفیٰ. پرورش کرنے والے مصطفیٰ اور اپنی بیٹی دی پرورش کیویں دی کیتی ہوئے گی. آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو. حضور نے فرمایا سیدۃ نساء العالمین، حالانکہ صاحب مشکات نے نساء المؤمنین لکھے ہے اور محدثین نے اتھے انگوٹھا رکھ چھڑے ہے. تو اے محدثین کلوں غلطی ہو گئی ہے، اتھے مؤمنین نہیں، سیدات عالمین دیاں عورتوں دی سردار.
مومنین نہیں، عالمین دیاں عورتاں دی سردار۔ حضرات ان توجہ کرو، سیدہ کائنات سیدہ پاک دی عمر مبارک یہ چھوٹی جئی تے لوکاں نے آپ تے ظلم کرنے شروع کیتے۔ شیب ابی طالب دے اندر آقا 3 سال معصور رہے ہوئے لوگوں، جتھے نبی پاک نے بھکھا کٹیاں نے اتھے فاطمہ پاک بھکھا کٹ دی رہی ہے، جتھے پیاس برداشت کیتی ہے اتھے سیدہ پاک نے پیاس برداشت کیتی ہے۔ ایک دن نبی پاک نے اپنی بیٹی نو گودت بیٹھا کے فرمایا بیٹی بچے پیاس برداشت نہیں کر سکتے پر بچیے تینوں پیاس برداشت کرنی پہ رہی ہے، بھوک برداشت کرنی پہ رہی ہے۔ بچی باپ دے سینے نہ لگ کے عرض کی تھی بابا انہوں کوئی پریشانی نہیں، آج تے لوگ تھوڑی جان دے دشمن بن گئے، ایک میرا ایسا آئے گا یہی کلمہ پڑھ کے تھوڑیاں زلفاں دے قیدی بن جان۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدہ بچپن کردار بھکھاویں کٹیاں جا رہی ہیں، پیاس برداشت کیتی جا رہی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی بھی دیتی جا رہی۔ اور جدو شیب ابی طالب تو رہائی ملی نا تے وہ دور سی حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت سیدہ فاطمہ پاک دی امی جان آپ دے وصال دا وقت حالت علیل ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ماں ہیں، ماں ہی ہوں دیئے پاویں وہ کسے دی بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو جدو حالت علیل ہو گئی نا تے اپنی بیٹی نو بلایا، حضرت خدیجہ پاک نے سیدہ زہرہ پاک نے بلا کے فرمایا بیٹی میں تیرے باپ دی شریک حیات رہی ہیں، ساری زندگی احترام کیتا، بڑیاں بڑیاں عورتاں اپنے مرداں نال بڑی بڑی وفا کر دیاں، بڑی بڑی محبت دے دعوے کر دیاں، پر اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کرنا جیسی وفا سیدہ خدیجہ پاک نے کی تھی کیسے نہیں کی۔ مرد تھک ٹوٹ کے کارنوں آئے نا تو کئی بیبیاں نو اندر ٹنگار ہی نہیں سامبیا جاندے، کئی بیبیاں دی عادت بھی سیر بن کے پیرانا تو بندے نو ہر ویلے پریشان ہی رکھنا۔ میرے آقا دا فرمان ہے ایسی بیوی رکھن دے قابل نہیں، انہوں وہ فوری طلاق دے دے اگر تو انہوں تنگ کرنا۔ اگر روز ہی سیر بن کے پیر میں میرا ککھ نہیں رہ گیا، میرا ککھ نہیں، میں تے انج ہو گیا، سمجھ آئی جی؟ ایسی بیوی رکھن دے قابل نہیں۔ بیوی کون ہے؟ توجہ کرے جی۔ میرے آقا تبلیغ کر کے جدوں گھر واپس آندے سن تے سرکار لیٹ جاندے سن، بڑی ہی کو پیار کرنے والی عورت ہوے گی نا تے اپنے مرد دے پیراں نوں اپنے دوپٹے نال صاف کرے گی۔ وہ ملکہ مکہ، رئیسہ مکہ، جدے جنی دولت پورے عرب وچ کسے کول نہیں سی، جدوں آقا لیٹ دے سن اپنے رخسار نال حضور دے پیر دیاں تڑیاں صاف کر دیا۔ لاؤ کوئی ایسی مثال۔ اپنے رخسار نال تے اپنی بیٹی نو بلا کے فرمایا بیٹی شریک حیات رہیاں، اگر زندگی چ کوئی کوتاہی ہو گئی اپنے باپ کولوں جا کے عرض کرو، نالے قرض ہور کرنی ہے، جدوں میری جان نکل جائے اس فضل دی چادر دا کفن دتا جائے جس چادر اندر جبریل وحی لے کے آندے رہن، کفن دیتا جائے وہ فضل دی چادر جنیاں قسمہ اللہ قرآن فرما رہے۔
یا ایھا المدثر اس چادر دا کفن دیتا جائے۔ حضرت سیدہ زہرا پاک اپنے بابا جان دی گود وچ جا کے بیٹھیاں، باپ نے منہ متھا چومیا، آکھیا بیٹی بول کیویں آئی ہے؟ آکھیا بابا امی جان دا وقت قریب ہے۔ امی جان فرمایا اپنے بابے نو جا کے کہے اس فصل دی چادر دا کفن دینا جدے وچ جبریل وحی لے کے اوندے رہے۔ نبی پاک نے آنکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ آقا رو کے فرمایا اے بیٹی اے چادر لے جا، اپنی ماں نو جا کے چادر وکھا دے تاکہ حوصلہ ہو جائے، کیونکہ خدیجہ دیاں وفاواں مینوں بڑیاں یاد نے۔ جدوں تبلیغ کر کے گھر واپس آندا رہا لوکی پتھر مار دے رہے، لو لوہان کر دے رہے، تیری ماں مینوں دلاسے دے دی رہی ہے، حوصلہ بڑھا دی رہی ہے، پترا جا چادر لے جا۔ رب کائنات نے فرمایا وہ جبریل جا جا کے نبی دی بارگاہ وچ اے عرض کر سونیا اگر خدیجہ دیاں وفاواں اے تینوں بڑیاں یاد نے تے اللہ نوں بھی بڑیاں یاد نے۔ رب کائنات نے فرمایا خدیجہ ہوئے جدی قبر تے قیامت تک ساڈے نور دی چادر دا سایہ رہے۔ نور دی چادر دا سایہ رہے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہویا تو پھر دھی دی کی کیفیت ہے جنہوں اپنی ماں نال پیار ہی بڑھا۔ میاں صاحب بڑی پیاری گل کی آپ فرما دینے کہ ماں مرے ماں پہ مک دے، وہ ماں مرے تے ماں پہ مک دے، ویر مرن ویڑا ویلا، وہ باپ مرے محمد بخشا، بھئی مک جاندہ جے میلا، تے باپ مرے سروں سا آئی اٹھدا، تے ویر مرن کنڈ خالی، وہ ماں مرے محمد بخشا، بھئی کون کرے رکھوالی۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی حضرات دی وقار ماں دی جدائی ہے تے نبی پاک نے اپنی بیٹی نو دلاسا دے کے فرمایا بیٹی سن لے میں ہی تیری ماں تے میں ہی تیرا باپ ہاں، آج تو بعد حوصلہ کرنا ہی۔ حضرات تینوں اپنے باپ نال کنا پیار ہے، وہ بیٹی کیسی بیٹی ہے۔ حضرات نبی پاک جدوں وہ صحابہ اکرام کل تشریف لے کے ہوندے سن، نبی پاک دے غلام اٹھ کے کھلو جاندے سن، عرض کردے سن آقا ساڈے ماں باپ تہاڈے تو قربان، یا رسول اللہ ساڈے ماں پہ قربان۔ حضرات وہ بیٹی کیسی بیٹی ہے جدوں نبی پاک دی بارگاہ وچ آ جاندی ہے، آقا اٹھ کے کھلو جاندے، آقا فرما دے اے بیٹی میں محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان۔ سارے آکھن فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، تے نبی کہن میرے ماپے فاطمہ تیرے تو قربان، آئے تیرے تو قربان۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہوں روایت کر دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی بیکھو کڈا پکا، ہوڑی آکھو سبحان اللہ۔ پتہ جی حضرت عمر کون؟ حضرت عمر پاک پتہ جی کون؟ بزرگ فرماندے نے رات ستیاں پہ شیطانی وسوسے ہوندے ہونا جے اپنی ناف دے اتے عمر لکھو دوبارہ وسوسے نہیں ہونگے۔ اگلی گل سن کے جنہیں نام ہی کدی سبحان اللہ کی وہ بھی آکھے گا انشاءاللہ۔ ان پا میں تسی جمود مار لو۔ میں نے ایک بندہ پوچھتا شاہ جی بزرگ آندے نے پئی
رات نو شیطانی وسوسے ہوندے ہون تے ناف تے عمر لکھو تے دوبارہ وسوسے نہیں ہوندے تہاڈا اے دے بارے چ کی خیال ہے؟ میں کہا میرا تے ادوں اگے دا خیال ہے۔ آندا کی؟ میں کہا میں تے کہنا اپنی دکاناں تے بھی عمر لکھیا کرو، اپنے مکاناں تے بھی عمر لکھیا کرو۔ آندا شاہ جی او کیوں؟ میں کہا جتھے عمر لکھیا ہوئے گا رب کعبہ دی قسم ہے نہ اتوں شیطان لنگ سکدا ہے نہ تھلوں بے ایمان لنگ سکدا ہے، کیونکہ حضور دا فرمان ہے، حضور دا فرمان ہے آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیا نہ کرتا ہو، اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو۔ پھر سلیم الفطرت ہی ہے نا جڑا حضرت عمر نال پیار کرے، بولو سلیم الفطرت ہی ہے نا جڑا حضرت عمر نال پیار کرے، اچھی عقل والا ہے، اچھی فطرت والا ہے نا جڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت کرے۔ اللہ اکبر، حضرات توجہ کرے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں نبی پاک تشریف لے کے آئے، میں ویکھیا سیدہ زہرا پاک دے کول گئے، آپ نے اٹھ کے استقبال کیتا ہے، اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا، آقا فرمایا سیدہ تو نساء العالمین، فرمایا بیٹی تو عالمین دیا عورتاں دی سردار۔ پھر فرما دینے نبی پاک نے فرمایا اے فاطمہ میرے ماں باپ تیرے تو قربان۔ فرمایا اوے لوگو او فاطمہ پاک دی کتنی شان تے کتنا مقام ہے، وہ جدے واسطے نبی پاک ایک کلمے بول رہے ہیں فاطمہ تیرے تو میرے ماں باپ قربان۔